السلام علیکم ناظرین کرام، روزنامہ جنا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے لیے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے عالمی منظرنامے کے حوالے سے، اور عالمی منظرنامے میں جو بہت اہم موضوع ہے وہ فلسطین اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک فلسطینیوں کی جو تعداد ہے جو جاں باک ہوئے، ابھی تک ان کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور لگ بھگ 50,000 جو فلسطینی ہیں اس وقت زخمی ہیں۔ یہ صورتحال فلسطین کی طرف کی ہے، اور اگر بات کی جائے اسرائیل کی، تو اسرائیل کی بھی اکتوبر 7 کے بعد سے 1200 جو فوجی تھے اس وقت ان کے ہلاک ہوئے تھے، اور اکتوبر 31 کو 15 فوجی مزید، اور گزشتہ جو دن گزرا 10 فوجی اسرائیل کے حماس کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہوئے، جن میں ایک فل کرنل بھی شامل تھے جو کہ فارورڈ ٹروپس کو کمانڈ کر رہے تھے، اور ایک لیفٹیننٹ کرنل تھے کہ جو کہ ایک ریجیمنٹ کو، پوری ریجیمنٹ کو کمانڈ کر رہے تھے، وہ بھی اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حماس کے ساتھ یہ جنگ ہے، یہ اسرائیل اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے، اور اس کا اظہار ابھی عالمی برادری بھی کر رہی ہے۔ امریکہ جو کہ پوری طرح سے ابھی تک اسرائیل کا پشتیبان رہا، اور مشرق وسطیٰ کے اندر وہ بحری بیڑے لے کر پہنچا، اور اسرائیل کی پوری طرح سے اس نے پشت پناہی کی، وہ بھی اس وقت اسرائیل کے جو کمبیٹ لاسز ہیں، جو اسرائیل کی عالمی تنہائی ہے، اس پر ہمیں پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ اور گزشتہ روز جو امریکہ کی جانب سے بھی سٹیٹمنٹس آئے، اس میں کہا گیا کہ جب جب اسرائیل اس جنگ میں آگے جا رہا ہے، اس کی سفارتی طور پر اسے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، چونکہ اقوام متحدہ نے بھی گزشتہ روز ایک فی الفور سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے، اور اس جنگ کو چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری کا جو پریشر ہے وہ ماؤنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، چونکہ سیولینز، عام شہری جو ہے اس میں مارے جا رہے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 18,000 سے زیادہ فلسطینی اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 50,000 جو افراد ہیں، 50,000 جو انسانی جانیں ہیں وہ زخمی ہوئے، اس میں مجروح ہوئے اس میں۔ اور گزشتہ روز جو اسرائیل کی جب فگر تھا، اسرائیل کے فوجیوں کے ہلاک ہونے کا فگر تھا، وہ بھی 10 تھا، جس کا میں نے تذکرہ کیا آپ سے۔ لیکن نیتن یاہو جو ہیں وہ پوری طرح سے بضد ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز اسرائیلی فوجیوں سے ریڈیو پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچائے گا، یعنی اس جنگ میں مزید وہ جانیں لے گا، اور پوری طرح سے وہ اس پر انہوں نے کمر کسی ہوئی۔ لیکن حماس نے بھی اس کا جواب دیا ہے، اور حماس کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ غزہ کو خالی کروا پائے گا تو یہ اس کی بھول ہے، اور جتنا جتنا اسرائیل اس جنگ میں آگے آئے گا اتنا اتنا اس کا جو سکور ہے، اس کی جو ہلاکتیں ہیں وہ بڑھیں گی۔ آپ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اکتوبر 7 کے بعد تقریباً 1200 فوجی تو اسی حملے میں حماس نے مارے تھے، اور تقریباً 240 جو ہے ان کو انہوں نے گرفتار کیا تھا فوجیوں کو۔ یہ غاصب صہیونی ریاست کے لیے ایک بہت بڑا، آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا سرپرائز، ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اب تک غاصب صہیونی ریاست جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہونے کا اس کا جو زوم تھا وہ چلا آ رہا تھا۔ اور مشرق وسطیٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے ممالک تھے، ان تمام ممالک پر اسرائیل نے حملے کیے، ان تمام ممالک بشمول شام کے، چونکہ شام، ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ شام کو تختہ مشق بناتا چلا آیا ہے۔ جو عالمی استعمار ہے وہ شام پر بہت زیادہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، چونکہ شام، ہم دیکھتے ہیں کہ شام نے، جسے ماضی میں بلاد شام کہا جاتا تھا، اور شام کی ایک عظمت رفتہ تھی، ملک شام کو تاراج کیا غاصب صہیونی ریاست نے۔ کیوں کیا؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ شام نے اس غاصب صہیونی ریاست کا جو جغرافیائی جو منطقہ ہے اسے کنٹرول کر کے رکھا ہو، اسے بڑھنے نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر حماس ہو، حزب اللہ ہو، یا پرانی تحریک جہاد اسلامی ہو، اس کا ایک بیس کیمپ ہے، شام جو ہے اس کا بیس کیمپ ہے۔ 2012 میں جب ہم شام گئے گلوبل مارچ ٹو یروشلم کو کور کرتے ہوئے، تو شام میں جہاد اسلامی کے جو سربراہ ہے، وہ مخلے، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور بہت سارے اس وقت بھی شام پر ایک جنگ پوری طرح سے مسلط کی گئی تھی، داعش کی شکل میں، دیگر طریقوں سے، لیکن اس کا پوری طرح سے شام نے مقابلہ کیا، اور شام اس میں سرخرو ہوا۔
اس میں عالمی طاقتیں بھی اس میں انوالو ہوئیں، روس اس میں انوالو ہوا، اس میں دیگر ممالک انوالو ہوئے، کیونکہ امریکہ جہاں پہ جائے گا وہاں پر روس بھی موجود ہوگا، چائنا جو ہے وہ ڈھکے چھپے جو بلاک کو جو اس کی سپورٹ ہے وہ بھی حاصل رہتی ہے۔ ابھی جب مشرق وسطیٰ کا رخ کیا امریکہ نے، تو روس نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ امریکہ اگر مشرق وسطیٰ میں اپنے قدم گاڑے گا، قدم جمائے گا، تو روس بھی جو ہے پیچھے نہیں رہے گا۔ بہرحال اسرائیل فلسطین کے اس قضیے میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور ٹو اسٹیٹ تھیوری یا اسرائیل کی جو نارملائزیشن کی باتیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ عالمی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوری طرح سے جو بائیڈن ہوں یا نیتن یاہو ہوں، وہ ٹو اسٹیٹ تھیوری اور اسرائیل کی غاصب صہیونی ریاست کے ساتھ دیگر مسلمان ممالک کے جو نارملائزیشن کی جو کوششیں تھیں وہ اس وقت دم توڑ چکی ہیں، اور اس وقت عالمی برادری جو ہے وہ پوری طرح سے اسرائیل پر پریشر ماؤنٹ کیے ہوئے ہے کہ اسرائیل اپنے ان تمام ہتھ کنڈوں سے باز آئے، اور فی الفور اسرائیل جو ہے کہ اس قضیے کو ختم کرے، اور خاص طور پر جو سویلینز پر اس نے جو ہے ایک خون کی ہولی کھیلنا شروع کیا، اسے بند کرے، چونکہ عالمی سطح پر اسرائیل کو اس وقت ایک آئسولیشن کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر اسرائیل کو سفارتی تنہائی کا سامنا ہے، یونائٹڈ نیشن کی جانب سے ہو یا یورپ کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں ہوں۔ یورپ کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوئے، اور سویلینز کو انسانیت کے مسئلے کے طور پہ یہ مسئلہ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس بات کا تذکرہ کرتے چلے آئے ہیں کہ نہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے، فلسطین انسانیت کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا بھی اس وقت ایک چیخ پکار اٹھی ہے کہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اس انسانیت کے قضیے کو، اس انسانیت کے مسئلے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے، اس سے پہلے کہ مزید انسانی جانیں ضائع ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان نوید حسن نقوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔